المرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين ثم الصلاة والسلام على الصديقة المباركة الغازية المرزية عالمة غير المؤلمة بنت القلم والنون وسر بين الكاف والنون ودليل إرادة كن فيكون آية الله العظمى وزوجة آية الله الكبرى محافظة النبوة وناشرة ولاية أم الكتاب أم القرآن أم الأنوار أم الآيين أم المعصومين أم الأمين أم الهدى أم الحسن أم الحسين أم المحسن أم العباس وأم أبيها السيدة فاطمة اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الحق سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بلغت الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد دعائے مالکان ذکر بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا قبول فرمائے آقازادی اس عبادت کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے بانیان مجلس حاضرین مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے سید اسد علی زیدی ابن سید جلال علی زیدی جو کل مالک کے حضور منتقل ہو گئے میرا مالک ان کے درجات میں اضافہ فرمائے آپ حاضرین کے جتنے بھی معززین ہیں میرا مالک ان تمام کو بارگاہ معصومین میں بہتر سے بہتر درجات عطا فرمائے میرا اور آپ کا شمار رونے اور رلانے والوں میں فرمائے ہماری عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آقا کے ظہور میں تعظیم دعاؤں کی قبولیت کے لیے ممکن حد تک بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ پانچ روزہ یہ مجالس ہے اس مجالس کے لیے میں نے اللہ کے قرآن سے ایک آیہ کریمہ کو سرنامہ کلام قرار دیا جس میں خداوند متعال خلقت انسان کے مقصد کو واضح کر رہا ہے میں موضوع میں آپ کو تجسس میں نہیں رکھوں گا 5 روزہ مجالس ہماری بالکل ایک ہی ذات کی گرد گھومیں گی جنہیں سید الساجدین کہتے ہیں کیونکہ اس آقا و مولا پہ بہت کم بولا جاتا ہے اگر ان کی ذات پہ گفتگو ہوتی ہے تو مصائب کے عنوان سے ہوتی ہے مولا کی زندگی کے جو ادوار تھے وہ کیسے گزرے کربلا سے پہلے زین العابدین کیا ہے کربلا کے بعد وہ کیا ہے ان کی زندگی کے مختلف پہلو کہ انہوں نے کربلا کے بعد کربلا کو کس انداز سے نشر کیا اور انہوں نے کربلا کے بعد اس سخت ترین دور میں امامت کے کردار کو کیسے نبھایا یہ موضوع بہت طویل ہے اس میں بہت سی ان تحریکوں کا تذکرہ بھی ہوگا جو اس ادوار میں ہوتی رہی جو اس دور میں جنم لی کہ کربلا کے بعد یہ انقلاب پھیلا کیسے حسین فاتح کربلا ہیں سجاد ناشر کربلا لکھوں تک صحرا میں جو پیغام تھا
وہ آبادیوں تک کیسے پہنچا. ایک ریگستان میں ہوا قتل آج پوری دنیا کا عظیم انقلاب کیسے ہوا. اس کے پیچھے کیا کوئی الوہیت طاقت تھی یا طاقت امامت تھی؟ وہ کون سے عوامل تھے جنہوں نے کربلا کو ایک آفاقی پیغام بنا دیا کہ کربلا انسانیت کے ذہن سے ہل نہیں رہی. اتنے اسلام میں واقعات ہوئے، اتنے واقعات ہوئے، تاریخی واقعات بہت سے ہیں، لیکن کربلا وہیں کھڑی ہے. دنیا میں سب سے زیادہ اس ایک ٹاپک پہ لکھا گیا، اس پہ بولا گیا، اور اس کو مسلسل دہرایا جا رہا ہے. انسانی فکر، انسانی شعور ایک ہی موضوع کو بار بار نہیں سنتا، انسان اسے جھٹلا دیتا ہے. یہ بات میں پہلے کئی دفعہ سن چکا ہوں. اسے جتنی دفعہ پڑھا جا رہا ہے اتنی دفعہ یہ دوبارہ زندہ ہو گئے. تو اس کا مطلب ہے یہ کربلا جو ہے یہ ایک واقعہ نہیں ہے، اسے ہم واقعہ نہیں کہیں گے. اس کے اندر وہ کون سے راز ہیں، اور ان رازوں کو ان 5 مجالس میں آپ کے سامنے مولا سید الساجدین کے عنوان سے پڑھیں گے. میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے اس مولا پہ گفتگو کرنے کے لیے ایک آیہ کریمہ تلاوت کی جس میں خدا کہہ رہا ہے کہ میں نہ جن اور انسان کو خلق کرتا، لیکن ان کی تخلیق کا مقصد صرف میری عبادت ہے. اللہ لیعبدون، میں اللہ یہ چاہتا ہوں یہ صرف اور صرف میری عبادت ہے. خداوند متعال نے جب انسان کو خلق کیا تو خدا اب انسان سے یہ چاہتا ہے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کرے، اور وہ صرف انسان سے نہیں جاتا. اس نے جن و انس کا تذکرہ کیا، جنات سے اس کا یہی مطالبہ ہے، انسان سے اس کا یہی مطالبہ ہے. جب خدا نے انسان کو خلق عبادت کے لیے کیا، مقصد عبادت ہے اور صرف وہ عبادت ہی چاہتا ہے، تو پھر اس نے عبادت کے اوقات مقرر کیوں کیے؟ اس نے عبادت کے مختلف ٹائم رکھے کہ آپ نے سورج نکلنے سے پہلے اٹھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے نصف دن میں اٹھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے غروب سے پہلے، اور پھر آپ نے غروب کے بعد. تو میرے اللہ اگر آپ نے 5 وقت ہم سے عبادت کروانی ہے اور ہمیں خلق صرف عبادت کے لیے کیا، تو ان 5 اوقات کے علاوہ ہم جو کریں گے اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی مقصد خلقت سے انکار کر رہے ہیں. یا تو ہم اس مقصد کو پورا نہیں کر رہے جس کے لیے اس نے ہمیں خلق کیا، یا ہم اس مقصد کو پا نہیں رہے جس کے لیے اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے، یا پھر ہم اسے عبادت سمجھ نہیں رہے جسے وہ عبادت کہہ رہا ہے. معیار عبادت ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس معیار عبادت ہے 2 رکعت، 4 رکعت، 3 رکعت. اگر یہ معیار عبادت ہے تو پھر یہ معیار جو ہے یہ صرف 5 اوقات میں ہے. فجر کا وقت گزر گیا، فجر سے لے کے ظہرین تک جو ہم زندگی گزاریں گے تو تو نے تو ہمیں خلق ہی عبادت کے لیے کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ عبادت کے معیار کو سمجھنا ہے کہ عبادت کہتے کسے ہیں. ہر بشر کی نظر میں اس کا معیار عبادت اور ہے. ہر انسان نے اپنا عبادت کا معیار بنایا ہوا ہے. اللہ نے جب انسان کو خلق کر دیا تو اب خدا کیونکہ خالق ہدایت تھا، موضوع پسند ہے خدا خالق ہدایت تھا تو خدا نے سمجھا کہ اب اس انسان کو جب خلق کیا ہے تو اب اس کی ہدایت کا بندوبست کیا جائے. تو اس نے اس کے لیے ایک مکمل نصاب ہدایت بنایا، ایک مکمل نظام بنایا کہ اس نظام کے تحت یہ انسان ہدایت پائے گا. ہدایت بھی اس کی طرف سے تھی، پھر اس نے اس ہدایت کو زمین پر اتارنے کے لیے کچھ ہادی بنائے، جن کو اس نے ہادی بنایا. اس ہادیوں کے لیے اللہ نے انسان کو یہ اختیار ہی نہیں دیا کہ تم اپنی ہدایت کے لیے اپنا ہادی اپنی مرضی سے چنو.
کیونکہ میں اسے ہادی بنانا چاہتا ہوں جو پہلے کبھی گمراہ نہ ہوا ہو، جو کبھی گمراہ ہوا ہو یا اسے گمراہ ہونے کا خطرہ ہو یا وہ گمراہ ہو سکتا ہو، وہ ہاتھی نہیں ہو۔ اس لیے جب اس نے ہدایت کا نصاب بنایا، ہدایت کا نظام بنایا، تو اس نے یہ سب سے پہلے اعلان کر دیا ملائکہ میں، فرشتوں میں۔ اس نے فرشتوں میں کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اعلان ملائکہ میں کیا، اور اس نے کہا وَإِذْ قَالَ، اور جب کہہ دیا ربُّکَ، تیرے رب نے، لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے، انی، میں، تحقیق صرف میں، جاعل اسم فاعل، صیغہ فاعل، میں بنانے لگا ہوں، فی الارض، زمین والوں کے لیے ایک اپنا خلیفہ۔ میں اپنی عہدہ الوہیت کا میں دوسرا اللہ نہیں بنانے لگا، خلیفۃ اللہ بنانے لگا۔ میں اللہ نہیں بنانے لگا، میں اپنے اس نظام کو جو میں نے آسمان پہ قائم کیا ہوا ہے، یہ نظام تھا جو آسمان پہ چل رہا تھا، اس نظام کے اندر کیا تھا؟ صرف ملائکہ ہے، اور وہ صرف عبادت کر رہے ہیں، وہ صرف اور صرف عبادت کر رہے ہیں۔ ان کے ہاں نہ کوئی دوسری فکر ہے، نہ دوسری سوچ ہے، وہ بس اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ خدا نے کہا مجھے اس عبادت کا لطف نہیں آ رہا، کیونکہ میں نے تمہیں خلق کیا ہے تو تمہارے پاس، تمہاری جبلت میں، تمہاری فطرت میں میں نے صرف جھکنا رکھا ہے۔ اب تمہیں جھکنے کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں ایک ایسی مخلوق خلق کروں جو میری جبری عبادت نہ کرے، اس کو میں جبرن نہ جھکاؤں، اس کی خلقت میں، اس کی فطرت میں، اس کی جبلت میں نہ رکھوں کہ اسے صرف جھکنا ہے، میں اسے اختیار دے دوں، پھر وہ اپنے اس اختیار کے ساتھ مجھے سجدہ کرے۔ اس اختیار کے لیے میں چاہتا ہوں کہ میں کوئی ایک ایسی مخلوق بناؤں جو فرشتوں سے ایک قدم آگے ہو، میں ان کو عقل دوں، میں ان کو دماغ دوں، پھر میں تبین اور رشد و من الغی، میں ہدایت اور گمراہی کو علیحدہ علیحدہ کر کے دکھاؤں، پھر میں دیکھوں گا کہ وہ اپنی مرضی سے کسے چنتے ہیں۔ کتنا جمہوریت پسند ہے میرا پروردگار، کتنا انسان کے مزاج سے واقف ہے میرا اللہ، کہ میں جبرن نہیں جھکاؤں گا، میں کچھ ایسا نہیں کروں گا کہ دو ملائکہ اس کو جبرن عبادت کروائیں گے، یہ سجدے میں پڑھا ہے، نہیں۔ خدا کہتا ہے کہ میں خلافت دے دوں گا، میرے پاس ایک عہدہ ہے، وہ عہدہ میں نے بچا کے رکھا ہے، وہ عہدہ آج تک میں نے ملائکہ میں سے کسی کو نہیں دیا۔ میں نے تم میں سے سید الملائکہ بنایا، معلم الملائکہ بنایا، استاذ الملائکہ بنایا، خلیفہ نہیں بنایا۔ یہ عہدہ میں نے رکھا ہوا تھا کہ میں کسی ایسے کو دوں گا جو مجبور ہو کے میری عبادت نہ کرے، اختیار کے بعد میری عبادت۔ تمہید تھوڑی مشکل ہوتی ہے، پھر اگلا سفر بڑا آسان ہوتا ہے۔ لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ایک ایسی مخلوق خلق کروں جسے میں زمین پہ اتاروں۔ یہ پورے کا پورا واقعہ قرآن میں لکھا ہے۔ جب خدا نے اس بات کا اعلان کیا تو فوراً ملائکہ بول پڑے، اجماع کے ساتھ بولے، اکٹھے بولے، میرے پروردگار انکار نہیں کرتے، تو اسے زمین پر خلیفہ بنائے گا جو فساد کرے گا، خون بہائے گا، نحن نسبح بحمد ونقدس لک، جبکہ ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں اور ہم تیری حمد بھی کرتے ہیں۔ اب اللہ نے بھی آدم کا اعلان نہیں کیا، آدم کا نام نہیں لیا، آدم کا تذکرہ نہیں کیا، آدم کے بارے میں بتایا نہیں۔ فرشتوں کو کیسے پتا چل گیا کہ یہ زمین پہ فساد ہے؟ فرشتوں کے پاس تو وہی علم ہونا چاہیے جو انہیں اللہ دے۔
فرشتوں کے پاس یہ علم کہاں سے آ گیا کہ انہوں نے اللہ سے ڈائریکٹ پروردگار سے کہہ دیا کہ ہم تمہیں خبر دے رہے ہیں، تو بنا رہا ہے تو بنا، لیکن فساد ہوگا، خون بہے گا. لیکن اگر تو اس کے برعکس ہمیں دیکھے تو دیکھ ہم کتنے پرامن ہیں، تسبیح کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں، نہ لڑتے ہیں نہ آپس میں جھگڑتے ہیں. تو جسے ہمارا سردار بنا لیتا ہے ہم مان لیتے ہیں. ہم اتنے معصوم ہیں کہ ہم نے کبھی اپنا سردار بھی اپنی مرضی سے نہیں بنایا. ہم نے اپنی مرضی سے اپنا استاد بنایا نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ آج فرشتوں کی ایک جگہ پہ محفل ہے، وہاں میٹنگ ہے، وہاں ہم فیصلہ کریں گے ہم کس کو سید الملائکہ. بھائی سبحان اللہ. ہم معصوم اجماع نہیں کرتے، ہم شورا نہیں بناتے. ہم جسے تو کہہ دیتا ہے ہم اسے مان لیتے ہیں. تو کہتا ہے جھک جاؤ ہم جھک جاتے ہیں. تو کہتا ہے اسے مان لو مان لیتے ہیں. فساد کرے گا، خون بہائے گا، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں. یہ علم ملائکہ کے پاس کہاں سے آیا؟ ملائکہ کے پاس غیب کی یہ خبر کیسے پہنچی؟ جو واقعہ ابھی زمین پہ ہوا نہیں وہ آسمان پہ اس کی باز گشت کیوں سنائی دی گئی؟ ابھی زمین پر کوئی پہلا قتل ہی نہیں ہوا. ابھی تو قابیل بھی نہیں ہے، ابھی تو حابیل بھی نہیں ہے، ابھی تو زمین بھی نہیں ہے، ابھی تو آدم اترے ہی نہیں ہے، ابھی تو آدم کو سجدہ بھی نہیں ہوا. اس لیے خدا نے کہا تھا کہ میں یہ خلیفہ تم میں سے نہیں بناؤں گا، زمین پہ بناؤں گا، زمین والوں کے لیے بناؤں گا. انہیں خبر تھی کہ اب یہ بنے گا تو یہ عناصر اربع سے بنے گا. یہ مٹی پانی آگ اور ہوا سے بنے گا. جن چار چیزوں سے بنا رہا ہے یہ چاروں چیزیں اکٹھی نہیں رہ سکتی. یہ چاروں کی چاروں آپس میں اختلاف کرتی ہیں. کیسے آگ اور پانی اکٹھا ہو جائے گا؟ کیسے مٹی اور ہوا اکٹھی ہو جائے گی؟ اختلاف ہو گیا ہے. یہ عناصر ہی آپس میں نہیں رہیں گے. خلقت میں فساد ہے، اختلاف ہو جائے گا، جھگڑا ہو جائے گا. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. کتنا میرا پروردگار ہے کہ اس نے ملائکہ کی رائے کو سنا ہے. اسے فرشتوں سے جبرن اس نے کہا ہاں اپنی رائے دو. انہیں اپنی رائے دی. خدا نے کہا نہیں، تمہاری یہ رائے میرے لیے مقدم نہیں ہے. اگر تم عناصر اربع کی وجہ سے پریشان ہو تو میں عناصر اربع کی وجہ سے خلافت نہیں دے رہا. میں خلافت دے رہا ہوں آدم کو اس علم کی بنیاد پر جو تمہارے پاس نہیں ہے. خدا نے حضرت آدم کو علم کی بنیاد پر سجدہ کروا دیا. ہدایت کا بندوبست ہو گیا اور خدا نے زمین پر ہدایت کا مکمل نصاب بنا دیا اور پہلا ہادی زمین پہ اتار دیا. اب یہ سلسلہ ہدایت چل پڑا. اب یہاں مجھے جہاں تذکرہ سید الساجدین کرنا ہے تو وہاں مجھے اکیلے سید الساجدین کا تذکرہ بھی کرنا. بسم اللہ بسم اللہ. وہاں مجھے ایک شہزادی کی بات بھی کرنی، کیونکہ ہر علی کے ساتھ ایک فاطمہ کا ہونا ضروری ہے. جب خدا نے زمین پر ہادی بنانے شروع کیے تو خدا نے جب زمین پر نسل آدمیت کو چلایا تو خدا نے صرف آدم کے بیٹے نہیں بنائے، حوا کی بیٹیاں بھی بنائی، نسل پھیل گئی. اب خدا جتنے بھی ہادی اتارتا گیا وہ خدا جتنے ہادی بنائے وہ مرد بنائے، لیکن اسی تناسب کے ساتھ خدا زمین پر عورتیں بھی اتار رہا ہے. میرے مالک جہاں پر تو ہدایت کا یہ بندوبست کر رہا ہے کہ تو مردوں کو ہادی بنا رہا ہے اور ساتھ خواتین کو بھی زمین پر پھیلا رہا ہے، تو کیا اس زمانے کی خاتون کو ہدایت کی ضرورت ہے؟ تو کس سے لے؟ فرمایا اسی مرد ہادی سے. ہر دور کی خاتون کو خدا نے ہر دور کے مرد ہادی کا محتاج کیا. عدل اس کا بہت بڑا ہے. وہ عادل ہے، وہ مرد اور عورت میں تمیز نہیں کر رہا، برابر ہے اس کی، مساوی حقوق ہے اس کے سامنے. میرے والد تو عورتوں کو مردوں کا محتاج کر رہا ہے، جبکہ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں 2024 میں مانچسٹر میں بیٹھ کر آج کی عورت بھی تقاضا کرتی ہے کہ مجھے اپنی زندگی کے کچھ
معاملات میں رہنمائی کے لیے عورت ہی چاہیے. عورت اپنا ہر معاملہ اپنا ہر مسئلہ مرد سے ڈسکس نہیں کرنا چاہتی. وہ چاہتی ہے کہ میری رہنمائی کے لیے میری گائیڈنس کے لیے کسی عورت کا ہونا ضروری ہے. تو میرے مالک اگر آج کی عورت چاہ رہی ہے کہ مجھے عورت ہی چاہیے تو وہ پتھر میں رہنے والی عورت, وہ خیموں میں زندگی گزارنے والی عورت, کیا اس کے لیے کوئی عورت ہادی نہیں چاہیے؟ تو میرے مالک جہاں تو مردوں کو نبوت دے رہا ہے چند عورتوں کو بھی نبی بنا دے. فرمایا نہیں, میں عورتوں کو نبوت نہیں دوں گا, یہ عہدہ ایسا ہے یہ مردوں کو دوں گا. میرے مالک تو عورتوں کو ہادی کیوں نہیں بنا رہا؟ فرمایا اس لیے کہ میں نے عورت کی خلقت میں جذبات کو رکھ دیا ہے آگے اور عقل کو رکھ دیا ہے پیچھے, اور مرد کی خلقت میں عقل کو پہلے رکھ دیا ہے اور جذبات کو پیچھے رکھ دیا. عورت ایموشنل ہوگی, اس کے جذبات آگے رکھے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے عورت کو کمزور کیا ہے, میں نے جذبات اس کی خلقت میں مقدم عقل سے اس لیے رکھے ہیں کہ ہمیشہ قربانی جذبات دیتے ہیں. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالہ, یا رسول اللہ, ایمان نعرہ ہے, نظام ہدایت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں, اور پھر کل سے عبادت پہ گفتگو, اور پھر آپ پھر سید الساجدین کی زندگی کے پہلے اور پہلے سے. بسم اللہ بسم اللہ. خدا نے عورت کے ساتھ ظلم نہیں کیا. اگر آج کی یورپ میں رہنے والی, برطانیہ میں رہنے والی, امریکہ میں رہنے والی خاتون یہ چاہتی ہے کہ شاید اسلام نے ہمارے حقوق کو پامال کیا ہے اور شاید مغرب ہمارے حقوق کو آزاد کر رہا ہے اور ہمیں زندگی دے رہا ہے, ہمارے حقوق کو پامال نہیں ہونے دے رہا, ہمارے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں, ڈیبیٹ کریں. اسلام نے جتنی آزادی عورت کو دی ہے, جو حقوق اسلام نے عورت کو دی ہے, خدا نے مرد کے ساتھ برابر رکھا ہے. متوجہ رہیے گا صاحب, خدا نے کہا میں نے عورت کو ایموشن رکھا ہے, اس کی عقل کو اس کے جذبات سے پیچھے رکھا ہے, کیونکہ قربانیاں عقل نہیں دیتی, محبت دیتی. اگر عقل والوں کے نظروں سے کربلا کو دیکھا جائے تو نقصان ہے, محبت والوں کی نظر سے دیکھا جائے تو کربلا عشق. عقل والوں نے امام حسین کو مدینے میں مشورہ دیا تھا کہ رہ جائیں, جہاں جہاں سے گزرتے رہے عقل والوں نے ساتھ نہیں دیا, پہنچے عشق والے, کیونکہ قربانی عقل ہی دے گی, عقل نفع سوچے گی, نقصان سے ڈرائے گی. ڈاکٹر صاحب بیٹھے میں ڈاکٹر اقبال کا یہاں پہ شعر پڑھ دوں, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں, عقل تھی محو تماشائے لب ماں, عقل ابھی سوچ رہی تھی عشق, لیکن جہاں محبت ہو وہاں سوچا نہیں کرتا. عقل کے فیصلے اور ہیں, محبت کے فیصلے اور. جس نے کربلا کو عقل سے دیکھا اسے گھاٹا نظر آیا, جس نے محبت سے دیکھا اسے عشق. اگلی سطر کہنے لگو اللہ جانے کون قبول کرے گا. حسین کی عزاداری کو عقل سے نہ دیکھا کرو, عقل چاہتی ہے کہ عزاداری کی اصلاح کرو, محبت کہتی ہے کہ عزاداری کے ذریعے اپنی اصلاح کرو. اللہ چاہتا ہے کہ عورت سے قربانی لینی ہے, عورت سے میں نے قربانی لینی ہے, عورت نے ساری زندگی قربانی دینی ہے. اس کے جذبات کو مقدم کر دو, اس کی عقل سے, اس کے جذبات کو اس کا حاکم بنا دو, اسے اس کی محکومہ کر دو. اس نے خود اپنی حیات دے کے حیات لینی ہے, اس نے نسل پیدا کرنی ہے, اس نے ماں باپ کے گھر قربانی دینی ہے.
ہے، اس نے شوہر کی قربانی دینی ہے، اس نے اولاد کی خاطر قربانی دینی ہے۔ میرے مالک تو نے عورت کو قربانی والا بنا دیا، اس کا مطلب ہے کہ تو نے عورت پہ ظلم کیا۔ فرمایا ظلم نہیں کیا، میں نے تو عورت کو معتبر کیا ہے۔ میرے مالک یہ کیا معتبر کیا ہے؟ یہ باپ کے گھر میں رہے تو قربانی دے، یہ شوہر کے گھر میں رہے تو قربانی دے، یہ اولاد کی خاطر قربانی دے۔ فرمایا ذرا میرے فلسفے کو تو سمجھ، میں نے باپ مرد بنایا، شوہر مرد بنایا، بیٹا مرد بنایا، لیکن اس مرد کے لیے اس عورت کو رحمت بنایا ہے۔ اس مرد شوہر کے لیے اس عورت کو نسل کی امینہ بنایا، کیا بات، اس مرد بیٹے کے لیے اس عورت کے قدموں میں جنت رکھی۔ تو میں نے مرکز عزتوں کا مرکز تو میں نے ہر گھر میں عورت کو بنایا۔ باپ کے گھر میں تھی تو عزتوں کا مرکز اسے بنایا، شوہر کے گھر میں تھی تو عزتوں کا مرکز اسے بنایا۔ آج کی عورت جس نظر سے اسلام سے اپنے حقوق مانگ رہی ہے، اس کا دیکھنے کا طریقہ غلط ہے، وہ دیکھنے کا زاویہ غلط ہے۔ دیکھیں صاحبان، یہ کون سا اسلام نے ہمیں رائٹس دیے، یہ کون سے اسلام نے ہمیں حقوق دیے؟ مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دے دی ہے۔ میں بار بار ممبروں پہ کہا کرتا ہوں، حکم نہیں دیا، اجازت دی ہے۔ شاید کوئی بندہ اس جملے کو سمجھ گیا، اللہ نے حکم نہیں دیا۔ اسلام تو آخری دیوار تک جاتا ہے، بچاؤں اسے بچاؤں تاکہ یہ آگے بڑھے۔ مومنین سے گزارش ہے قدم قدم آگے آ جائیں تاکہ پیچھے آنے والے مومنین کو تشریف لائیں 7:40 پہ میں انشاءاللہ پہنچ جاؤں گا، اور 7:50 پہ انشاءاللہ، تاکہ میں اس کے بعد بریڈ فوڈ حیدریہ امام بارگاہ، اس کے بعد مغربین کے بعد کی مجلس ہوگی۔ بر وقت تشریف لائیں گے تو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے گا۔ اللہ نے حکم نہیں دیا، احکامات اور ہوتے ہیں، اجازتیں اور۔ جیسے خدا نے تیمم کا حکم نہیں دیا، اب کوئی کہے کہ تیمم اسلام میں ہے تو اب تو میں مٹی سے ہی کروں گا، تو خدا نے کہا اجازت ہے، اگر پانی نہ ہو تو، اگر نہ ہو تو کسی چیز کا ملنا اجازت ہوتا ہے۔ صاحب اولاد ہونا چاہتا ہوں، اجازت ہے، اجازتیں اور ہوتی ہیں، احکامات اور۔ اگر آپ آگے سوسائٹی میں دیکھیں تو میں اس زاویے سے بھی آپ کو ثابت کر دیتا ہوں۔ آپ 15 سے لے کے 25 سال کی 10 خواتین کا تعین کریں، 15 سے لے کے 25 سال کے 10 مردوں کو تعین کریں، بچی جلدی بالغ ہوگی، 15 سال کی ہو گئی، اب قابل ہے شادی کے، 16 سال اب کہیں گھر دیکھنا چاہیے، 17 سال فکر لاحق ہو گئی، 18 سال اب زیادہ بٹھا نہیں سکتے، 19 سال اب لوگ باتیں کر رہے ہیں، 20 سال اب کہیں بھی ہو جائے، 21 سال اب بھیج دینا چاہیے، 22 سال اب تانے نہیں سنے جا رہے، 23 سال اب تو بہت ہو گیا، 24 سال بوڑھا کرو گے، 25 سال کیوں نہیں بھی آ رہے۔ یہ ہے 15 سے لے کے 25 سال تک کی بچیوں کے مسائل۔ میں سوسائٹی میں رہ کے سوسائٹی کی بات کرتا ہوں، اب آؤ 15 سے لے کے 25 تک کے لڑکے، 15 سال کھیلنے کی عمر، 16 سال ابھی دیکھا ہی کیا ہے، 17 سال ابھی زمانے میں پڑھنے دو، 18 سال ہاں قابل ہو گئے کچھ کمانے دو، 19 سال ابھی ذمہ داری نہ ڈالنا، 20 سال کچھ کاروبار کرو،
21 سال ابھی اتنا ذمہ دار نہیں ہے، 22 سال بوجھ نہ ڈالو، 23 سال کہیں اچھا سا دیکھتے ہیں، 24 سال تھوڑا انتظار کرو کچھ اچھا مل جائے گا، 25 سال ہاں اب کر دیتے ہیں، 15 سے لے کے 25 سال جتنے وقت میں ایک بچہ شادی کے قابل ہوا، سوسائٹی میں 10 بچیاں شادی کے قابل ہوئی ہیں۔ جتنی دیر میں سوسائٹی میں ایک بچہ شادی کے قابل ہوا ہے اتنی دیر میں سوسائٹی میں 10 بچیاں شادی۔ اب بتائیں گا بس اس ریشو کو آپ ایکول کیسے کریں گے؟ سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی، لاکھوں کی تعداد میں مرد مارے گئے، خواتین زندہ ہیں، نسل کیسے چلے گی؟ اسلام ہر کونے کو دیکھتا ہے، اسلام فطرت کا مذہب ہے، اسلام قیامت تک چلنے والا مذہب ہے۔ اسلام نے کبھی بھی عورت کو پاؤں کی جوتی نہیں بنایا، یہ اسلام ہی تو تھا جس نے ریت کے نیچے دفن ہوتی ہوئی بچی کے احترام میں محمد کو کھڑا ہو دیا۔ عرب ریت میں دفن کر رہے تھے، اسلام نے احترام میں رسول کو اٹھایا۔ اب مرد ہادی بن رہے ہیں اور عورتیں نبوت۔ میرے مالک عورتوں کو نبوت کیوں نہیں دے رہا؟ یہ مردوں کی محتاج کیوں بنائے؟ فرمایا میں نے ہر دور میں مرد ہادی بنائے لیکن اس دور میں ایک عورت کو مثالی بنایا۔ شریعت مرد بتا رہے تھے، اسوہ حسنہ عورت دے رہی تھی۔ کیا تم نے آدم کے ساتھ حوا کی بات نہیں سنی؟ ہم نے آدم کے ساتھ حوا کو مثالی بنایا، ہم نے ابراہیم کے ساتھ ہاجرہ کو مثالی بنایا، اور ہاجرہ کو تو بھی اتنا مثالی بنایا کہ آج تک سارے مرد حج پہ جا کے عورت کی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ میرے مالک یہ حج جو ہے یہ اس کے زیادہ تر جتنے بھی احکامات ہیں وہ ہاجرہ کی سنت ہے۔ صفا مربع پہ مرد دوڑے جبکہ پہلی دفعہ ایک عورت دوڑی تھی۔ یہ دوڑنے کا حکم میرے مالک کیوں دیا؟ فرمایا ہاجرہ دوڑی تھی۔ میرے مالک ہاجرہ دوڑی تھی نا تو وہ بیٹے کو بچانے کے لیے دوڑی تھی۔ فرمایا بیٹا عام ہوتا تو میں کبھی بھی سنت نہ بناتا۔ نبی کو بچانے کے لیے اپنے گھر سے نکل کے میدان میں چند قدم بھی چلی، میں نے سنت بنا دی۔ اللہ نے قانون بنا دیا ہے، عورت حجت بچانے کے لیے میدان میں آئے تو اللہ مردوں کو سنت بنا دیتا ہے، اور اگر عورت حجت کے مقابلے پہ آ جائے اللہ سنتیں نہیں بناتا، اللہ لعنتیں اتار دیتا۔ حجت کے لیے نکلی ہے، خدا نے سنت بنا دی۔ قیامت تک تیری سنت چلاؤں گا، کوئی بھی یہاں پہ آئے گا بتاؤں گا یہاں پہ ہاجرہ دوڑی تھی۔ ہاجرہ کے چلنے کو اللہ نے سنت بنا دیا جبکہ وہ نبی نہیں تھی۔ کیا بات ہے، دیکھو اسلام عورت کو کیا عظمت دے رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں اللہ نے حضرت آدم حوا، ابراہیم حاجرہ، موسیٰ آسیہ، عیسیٰ مریم۔ پھر مریم پہ تو خدا نے کیا کرم کیا کہ سورت کو سورہ عیسیٰ نہیں بنایا، سورت کو سورہ مریم بنا۔ عورت عزت دار ہو تو اللہ قرآن میں بھی نام لے لیتا ہے۔ ایسے نام لیا ہے کہ اللہ نے قرآن میں عیسیٰ کو، مریم کو نہیں کہا عیسیٰ کی ماں، یا ام عیسیٰ نہیں، یبن مریم۔ عہدہ عیسیٰ کے پاس ہے، مریم نبی نہیں ہے۔ میرے مالک تو کہتے عیسیٰ کی ماں، فرمایا نہیں، کیوں اسے عیسیٰ کی ماں کہہ کے بلاؤ؟ یبن مریم
اے مریم کے بیٹے، اے مریم کے بیٹے، بار بار قرآن میں میرے مالک روح اللہ بھی تو نے کہا ہے، آیت اللہ بھی کہا ہے، کلمت اللہ بھی کہا ہے، تو عیسیٰ کو روح نہیں کہہ رہا، کلمہ نہیں کہہ رہا، آیت نہیں کہہ رہا، بار بار مریم کے بیٹے، مریم کے بیٹے، مریم کے بیٹے، مریم کے بیٹے۔ میرے مالک ماں کے نام کے ساتھ نبی کو کیوں بلا رہا ہے؟ کہ نبی کے پاس اپنی کوئی شناخت نہیں ہے، کہ نبی کے پاس اپنا کوئی تعارف نہیں ہے، وہ کلمت اللہ ہے، وہ آیت اللہ ہے، وہ روح اللہ ہے، وہ عیسیٰ ہے، وہ معجزے والا ہے، تو عیسیٰ کہہ کے بلا دیتا، روح اللہ کہہ کے بلا دیتا، مسیح کہہ کے بلا دیتا۔ تو نے بار بار اس کو مریم کے نام سے کیوں بلایا؟ فرمایا ماں عزت دار ہو تو بیٹے ماں کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ ماں عزت دار ہو تو یہ اللہ نے قانون بنا دیا، اللہ نے سنت بنا دی، اللہ نے رائج کر دیا کہ ماں عزت دار ہو تو بیٹے نبی بھی ہوں گے، تو ماں کے نام سے پہچانے جائیں گے۔ یہی وجہ ہے جب فرشتوں نے پوچھا تھا ومن تحت الکساء، یہ چادر نیچے کون ہے؟ فرمایا ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا۔ ایک عزت دار مرد کو یہاں چار عزت دار بیٹھے۔ یہ نہیں کہا مصطفیٰ کی بیٹی، فرمایا فاطمہ کا باپ، یہ نہیں کہا علی کی زوجہ، فاطمہ کا شوہر، یہ نہیں کہا حسنین کی ماں، فاطمہ کے بیٹے، مرکز بنایا ہے سیدہ۔ اب خدا نے ہر دور کی خاتون کو مثالی بنایا۔ آدم کا دور ہے تو حوا کی مثال، ابراہیم کا دور ہے تو خواتین حاجرہ کی مثال دیکھو، نبوت عیسیٰ کی سنو، اسوہ حسنہ مریم کا دیکھو۔ اسلام عورت کو لے کے چل رہا ہے، کتنی عزت دے رہا ہے، مرد کے برابر لے کے آ رہا ہے۔ لیکن خدا نے جب خواتین کی دنیا میں اتنے مردوں کے ساتھ ان خواتین کو مثالی خواتین بنایا، لیکن کسی خاتون کا اسوہ خدا نے کامل نہیں کیا، اسے عزتوں کے لحاظ سے مکمل نہیں کیا۔ یہ خواتین کا تذکرہ خدا نے قرآن میں لکھا ہے، ان کے نام لکھے ہیں، یہ برگزیدہ خواتین ہیں، اللہ کی چنیدہ خواتین ہیں، اللہ کی چنی ہوئی شخصیات۔ لیکن اللہ نے آج کی خاتون جو آج قرآن پڑھے گی وہ کہے گی بس حوا کا تذکرہ پڑھ لیا، اب مکمل سیرت اپنی زندگی کا رول ماڈل بنا لوں گی حوا کو۔ کیسے بنائے گی؟ نہیں بنا سکتی۔ حوا سب کچھ سکھا دے گی، یہ کیسے سکھائے گی کہ ماں باپ کا احترام کیسے کرنا ہے۔ اب موضوع سے ہٹے گے تو تقریر گئی ساری۔ حوا سب کچھ سکھائے گی لیکن یہ کیسے سکھائے گی کہ ماں باپ کا احترام کیسے کرنا ہے۔ آسیہ سب کچھ بتائے گی، شوہر سے وفا کیسے بتائے گی۔ مریم سب کچھ بتائے گی، شوہر کی اطاعت کیسے بتائے گی۔ اللہ نے ہر دور کی خاتون کو محتاج کر دیا، ان میں سے کسی کی عزت کرنی ہے سیرت پوری نہیں لے سکتی۔ میرے مالک پھر ان کی سیرت کو مکمل کر دے، فرمایا اسوہ حسنہ مکمل کریں گے جب نبوتوں کو مکمل کریں۔ ادھر خدا نے مردوں میں عزتیں مکمل کر دی، مردوں میں خدا تکریم میں پا گیا، خدا نے مردوں میں نبی کو سید الانبیاء بنا دیا۔ جب سید الانبیاء بنا دیا تو پھر اسی سید الانبیاء کی گود میں اللہ نے ایک بیٹی اتار دی، اس بیٹی کو بنا دیا سیدۃ النساء العالمین، سیدۃ النساء العالمین، عالمین کی عورتوں کی سردار، دنیا کی عورتوں کی نہیں، عالمین کی عورتوں کی۔ آپ خاموش بیٹھے، حوا عالمین میں سے ہے، زہرا سردار عالمین، مریم عالمین میں سے ہے، حاجرہ عالمین میں سے ہے۔ آپ اس سے بھی آگے خاموشی و سکوت کو توڑیے گا، خدیجہ عالمین میں سے ہے، سیدہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہو۔ جو بی بی اپنی ماں کی سردار ہو، کسی غلام کی بیٹی کی اوقات ہی کیا۔
سیدہ دنیا کی خواتین کی سردار نہیں، عالمین کی وسعت کا ہمیں اندازہ ہی کیا ہے. ہم عالمین کو جاننے بھی تو کیا جاننے. مانچسٹر میں مجمع بول کے بتائے گا زہرا کی وسعت، زہرا کی سلطنت، سیدہ کا رقبہ پڑھنے لگا ہوں. جہاں جہاں وہ رب العالمین ہے. بولو جو ہاتھ اٹھا سکے لوگ. جہاں اس کی ربوبیت ہے، جہاں اللہ کی ربوبیت ہے، وہاں سیدہ سردار رسول رحمت للعالمین بیٹی سیدت النساء. فضیلتوں کی ابواب مکمل ہو گئے، فضائل کا کوئی گوشہ خالی نہیں رہا. اس کا باپ نبیوں کا سردار، اس کا شوہر ولیوں کا سردار، اس کے بیٹے جنت کے سردار. جب اللہ نے سرداری کے لحاظ سے اتنا مکمل کر دیا اور بی بی کے اوپر فضائل اور مناقب کی انتہا کر دی، تو اب چاہیے تھا کہ اب یہی سیدۃ النساء العالمین رہے. اب قیامت تک کی ہر خاتون کو چاہیے کہ اسوہ زہرا پہ عمل کرے، اسوہ فاطمہ پہ عمل کرے، کیونکہ یہ بی بی کو کامل کر دیا ہے، اسے سیدۃ النساء العالمین بنا دیا ہے. لیکن صرف میں دنیا دیکھیں یا مشیت پروردگار جانے کہ عین شباب کے عالم میں سیدہ کو دنیا چھوڑنی پڑی. ایک گوشہ ادھورا رہ گیا، کیونکہ بی بی اپنی زندگی میں یہ نہ بتا سکی کہ بھائی کے ساتھ کیسے چلتے ہیں، بھائی کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، بھائی کے ساتھ شریک سفر کیسے ہوتے ہیں، بھائی کے ساتھ کسی مشن کو کیسے نبھاتے ہیں. یہ ایک گوشہ خالی رہ گیا تھا. اب اللہ کو ایک ایسی خاتون چاہیے تھی جس کے پاس یہ فضیلت بھی آ جائے. اب اگر اللہ کوئی دوسری خاتون پیدا کرتا تو سیدۃ النساء کا تاج اٹھا کے اس بی بی کے سر پہ رکھنا پڑتا، کیونکہ اس کے پاس وہ فضیلت نہیں ہے جو اس کے پاس ہے. خدا نے سیدۃ النساء بھی صحیح رہنے دینا تھا، لیکن فضیلت کو بھی مکمل کرنا تھا. اللہ نے اسی زہرا کی گود میں ایک ایسی بیٹی اتاری جس کے پاس یہ فضائل میں بنا دیے. اسے سیدۃ النساء نہیں بنایا، اسے ثانیہ زہرا بنا. سیدۃ النساء نہیں، ثانیہ. جو بچے بیٹھے سمجھنا. اللہم صلی علی محمد. چھوٹے بچوں کو سمجھانے کے لیے زہرا کا دوسرا حصہ. ہم کو کتاب پڑھیں، وہ کتاب پڑھیں، اور کتاب جب بالکل آخر پہ کوئی نتیجہ دینے لگے اور آخر پہ لکھا ہو کہ اب اس کا باقی حصہ جو ہے وہ دوسرے جلد میں آئے گا. کوئی پارٹ 2 پڑھے گا، حصہ دوم پڑھے گا، اس کو سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں کہ اول میں کیا ہے. اور جو اول پڑھ گیا کتاب بند کر دے، نتیجہ اسے بھی نہیں ملا، اس سے کیا پتا کہ دوم میں کیا ہے. جس نے صرف زہرا کو جانا اور زینب کو نہ پڑھا، اسے کیا پتا کہ مشن کہاں گیا. جس نے صرف سیدہ فاتح شام کو پڑھا اور بنت پیغمبر کو نہ پڑھا، اسے کیا پتا مشن شروع کہاں سے ہوا، یہ مقصد شروع کہاں سے ہوا تھا. اس کا آغاز پڑھ لیا اور تکمیل نہ پڑھی تو پھر بھی نامکمل. تکمیل پڑھ لی اور آغاز. یہ مشیت پروردگار ہے. اللہ نے مولا امام حسین کو رسول کی شکل اور رسول کی شبیہ کیوں دی تھی؟ مولا امام حسین کا ایک بیٹا شہزادہ علی اکبر ہم شکل پیغمبر نہیں، شبیہ پیغمبر. ہم شکل پیغمبر کہہ دیا جاتا ہے ممبر سے، پوسٹرز کے ٹائٹل آ جاتے ہیں، ہم شکل پیغمبر. ہم شکل کی کوئی ایک بھی حدیث نہیں. ایک ہی حدیث ملتی ہے کہ کربلا میں عصر عاشور امام حسین نے کہا اللہ گواہ رہنا اسے بھیج رہا ہوں جو تیرے پیغمبر کی شبیہ ہے. تشبیہ دی ہے حسین نے اکبر کو رسول سے. اور اس میں بہت سی متواتر حدیثیں ہیں کہ مولا علی اکبر تشبیہ کے پیغمبر تھے، شباہت پیغمبر تھے، صرف شکل نہیں ملتی تھی، سارا مصطفیٰ جیسا، صرف چہرے کی مطابقت نہیں تھی.
جیسے بچوں کی نانا پہ چلے جاتی ہے، دادا پہ چلے، نہیں بہو رسول، کردار، گفتار، رفتار، چال چلن، طریقہ، بولنا، اٹھنا، چلنا، ظاہر بھی رسول جیسا، باطن بھی رسول۔ میرا تجھے کیا ضرورت تھی دوسری دفعہ رسول کی شبیہ بھیجنے کی، جب اسے اتنا کامل کیا تھا۔ حصہ اول حصہ دوم پڑھنے لگا، جب اسے اتنا کامل کیا تھا تو دوسری دفعہ مصطفیٰ کی شبیہ بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ ہم مشیت پروردگار سمجھنا اور دل سے دعا دے دینا، خدا کا ضرور بھیجنا چاہیے تھا۔ میرے کیوں بھیجنا چاہیے تھا؟ فرمایا اس لیے کہ لوگوں نے میرے محمد کی جوانی نہیں دیکھی۔ مورخ نے تاریخ شروع کی ہے 40 سال کے بعد۔ مورخ ہسٹری شروع کرے گا 40 سال کے بعد۔ 40 سال کے بعد کیا ہوا تھا؟ 40 سال کے بعد مصطفیٰ کہتا تھا سیرت ابن اسحاق سے شروع ہو جاؤ، شبلی نمانی تک آ جاؤ۔ جس نے بھی سیرت مصطفیٰ کی پہلا باب نبی کا آنا، کیسر و کسرا کے گنگرے گرے بت ٹوٹ ٹوٹ کے زمین پہ آ گئے، آسمان پہ ایک بہترین نور چھا گیا اور پھر رسول آ گئے گھر میں۔ یہ ہے اس پہلی 2 لفظ سے، پھر اس کے بعد شروع ہو جائے گا پہلی دعوت کی، کافروں کو بلایا، درمیان والا رسول کہاں ہے؟ میرے نبی کا بچپن کہاں ہے؟ میرے نبی کی جوانی کہاں ہے؟ فرمایا لوگوں نے مصطفیٰ شروع کرنا تھا 40 سال کے بعد، اس لیے میں نے حسین کی گود میں ایک ایسا بیٹا اتارا جسے شبیہ محمد بنا دیا۔ جس نے اکبر کو دیکھنا ہو وہ محمد کی جوانی دیکھ لے۔ اب یہ عالیہ تکمیل زہرا کی، یقین کیجئے گا آنے والی مجالس میں شہزادی کا تذکرہ ساتھ ساتھ جاری رہے گا۔ مولانا سید الرشاد حضور یہ ایک بہن بھائی کے ساتھ نہیں جا رہی، یہ ایک پھپھی جو ہے وہ بھتیجے کے ساتھ نہیں جا رہی۔ کربلا کو رشتوں کے اعتبار سے نہ پڑھیے گا، کربلا رشتہ داری کی بنیاد پہ نہ پڑھیے گا، یہاں رشتہ داری کی بنیاد پہ ساتھ نہیں دیا جاتا۔ کون ہے عالیہ؟ کس منصب پہ ہے؟ کیا عہدہ الہی ہے اس کے پاس؟ کیونکہ وہ سیدہ اس نے رسول کے بعد پہلے ولی کی ولایت کا اعلان مدینے میں نشر کیا تھا۔ مدینے کے گھروں میں جا کے خم غدیر کے بعد اہل سنت کتابوں کے انبار لگانے کے انتظار کہ بنت پیغمبر انصار کے دروازے میں جاتی تھی، میں فضائل پڑھوں، اور لوگوں سے جا کے کہتی تھی کہ خم غدیر والی بیعت بھولنا مت۔ اس بی بی کے ذمے کیا تھا؟ یہ زوجہ بن کے شوہر کے لیے نہیں جا رہی، یہ اس دور کے ولی کی ولایت کو مدینے میں پھیلا رہی ہے۔ ولایت کا پیغام مدینے تک پہنچا۔ کربلا میں ایک ولی کی شہادت کے بعد دوسرے ولی کا اعلان باقی تھا۔ اب ایک ایسی ناشرہ چاہیے تھی۔ خم غدیر پہ رسول نے اس علی کو ہاتھوں سے پکڑ کے اٹھایا تھا، اور اٹھایا تب تھا جب اللہ نے گارنٹی دے دی تھی واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں انسانوں کے شر سے بچائے گا۔ گارنٹی لینے کے بعد مصطفیٰ نے ہاتھوں پہ اس دور کا ولی اٹھایا تھا۔ قاتلوں کے درمیان میں خیام کے اندر سے اگلے ولی کو لے کے آئی۔ کوئی جانے تو صحیح کہ پیغام زینب کیا ہے، کوئی سمجھے تو صحیح کہ ارادہ زینب کیا ہے۔ انشاءاللہ کل سے موضوع سے مسلسل ہوں گے، معیار عبودیت، عبد، عابد، خیر العابدین اور مولا سید الساجدین کی زندگی کے وہ راز، مولا سجاد کا وہ زندگی کا وہ 35 سال کا دور جو انہوں نے ظلم اور استبداد کے درمیان میں گزارا ہو گیا، کون کون سی وہ تحریکیں تھی جو مولا سجاد کے دور میں شروع ہوئی، کیسے امت کو دوبارہ ایک نئے رستے پہ لے کے آئے سجاد، کفر کی وادی میں گر گئی تھی امت، نوح آل محمد کہا جاتا ہے سجاد،
یہ بیمار نہیں تھے. کربلا میں اس کردار کو بیماری کے انداز سے نہ سمجھیے گا. بیمار انسان تب ہوتا ہے جب انسان اپنے جسم میں اعتدال نہ رکھ سکے. جو جسم میں اعتدال نہ رکھے وہ کائنات پہ کیسے رکھے گا؟ بیماری نقص ہے, امام کامل ہوتا ہے. بیماری غالب آ جائے گی تو یہ غالب علی کل غالب کیسے رہے گا؟ اگر آپ مجھے کہیں کہ اس کی تشریح تو عرفانیات میں جا کے تو لمبا مضمون پڑھنا پڑے گا. ایک جملے میں سمجھا دیتا ہوں, ان کا بیمار ہونا بالکل ایسے ہی ہے جیسے یہ ہمیں وضو کر کے دکھاتے ہیں. اس سے اچھی تشریح نہیں کی جا سکتی, اس سے بہتر کہ جب ہمیں وضو کر کے دکھاتے ہیں تو وضو تو پاک ہونے کے لیے کیا جاتا ہے. اگر یہ پاک ہو رہے تھے تو یطہرکم تطہیرا, یہ پاک ہو نہیں رہے تھے, ہمیں پاک ہونا سکھا رہے تھے. بیمار نہیں تھے سید الرسول. کتابوں میں جو لفظ آتا ہے غش, غش ہماری بے ہوشی کو نہیں کہتے. غش ہوتا ہے جب حجت کو ایک لمحے کے لیے دنیا کو حجت کی نظروں سے اوجھل کیا جائے. کیوں, اللہ کو کیا ضرورت تھی مولا سجاد پہ یہ کیفیت طاری کرنے کی؟ اگر یہ کیفیت طاری نہ ہوتی تو استغاثہ حسین پہ لبیک واجب تھا. جب حسین نے کہہ دیا تو حل میں ناظر ینصرنا, تو خیام سے یہ صدا آنی چاہیے تھی لبیک یا حجت اللہ. یہ غش نہیں تھا, یہ کائنات کو اوجھل کر دیا کیونکہ سلسلہ امامت کو لے کے آگے بڑھنا. تو میں اگلی مجلسوں میں بتاؤں گا کہ کتنے بہادر تھے میرے مولا. انہوں نے کھلے ہاتھوں سے بیعت مانگی ہے, بدے ہاتھوں سے نہیں مانگی. جو بندہ ہوتا تو جملے کو کھلے ہاتھوں سے یزید بیعت مانگتا رہا. شام میں بدے تھے, کیوں نہیں مانگی؟ جس نے شام میں بیٹھ کے مدینے خط لکھ کے حسین ابن علی سے بیعت کا مطالبہ کیا, 1 سال اسی کے زندان میں علی کا بیٹا بیٹھا, اس سے بیعت کا مطالبہ کیا. بلکہ 63 ہجری میں جب آ کے ہرا ہوا ہے تو اس وقت یہ کہہ کے بھیجا جا رہا ہے کہ ہر کسی سے بیعت لینا, سجاد سے نہ لینا. یہ طاقت امامت تھی جس نے یزیدیت کو ہلا کے رکھا. سید الساجدین اور شہزادی بنت علی فاتح شام عقیل بنی ہاشم, ان 2 کرداروں نے کربلا اٹھائی ہوئی. میں ایک جملے میں اپنے بچوں کو سمجھا دوں کہ کیا ان کا تبلیغ کا طریقہ تھا. یزید کا سگا بیٹا جس نے نہ زندگی میں کبھی آیت سنی تھی نہ حدیث, جو شراب میں پلا تھا, رقص و سرور کی محفلوں میں جوان ہوا تھا, جس تک نہ حدیث پہنچی تھی, نہ قرآن کی آیت پہنچی تھی, نہ روایت پہنچی تھی, نہ اس نے اسلام کی تبلیغ کو دیکھا نہ جانا. اس گندگی کے ماحول میں پلنے والا نوجوان یزید کے بعد تخت پہ بیٹھ کے کہتا میں اپنے باپ پہ بھی لعنت کرتا, میں اپنے دادے پہ بھی لعنت کرتا. اس تک کس کی تبلیغ پہنچی تھی؟ صرف ایک تقریر سنی تھی اس نے علی کی بیٹی کی. پھر مجھے جملہ کہنے دو, جو کام بنی امیہ پہ بنی ہاشم کی 70 سال کا کام نہیں کر سکی, وہ علی کی بیٹی کی ایک تقریر میں. کوئی نہ کہنا بیمار تھے, بڑا بہادر تھے وہ حسین کے بیٹے. پوری کربلا سجاد کی آنکھوں سے بہی ہے. میں اس کا سید الساجدین پر پڑھتے ہوئے جملہ کہا کرتا ہوں, جتنا خون حسین کے بدن سے نکلا تھا اتنا سجاد کی آنکھوں سے بہا. رونا کمزوری نہیں, تبلیغ حسین. بازار سے 1000 بندہ مسکراتا ہوا گزرے, کوئی نہیں پوچھتا کیوں مسکرا رہا ہے. میں فطرت پڑھ رہا ہوں, نوجوانوں سر اٹھاؤ, تمہیں گری اور عزاداری کے مقاصد بتاؤں. میں تمہیں بتاؤں کہ ماتم حسین کا فلسفہ کیا ہے.
میں تمہیں بتاؤں اس عزاداری کے سب سے بڑے مبلغ اور مفسر کی تفسیر کیا ہے. 1000 بندہ مسکراتا ہوا گزرے, کوئی نہیں پوچھتا کہ مسکرا, ایک روتا ہوا بندے رو رو کے پوچھ لے کیوں رو رہا. یہ کربلا سے رونا شروع ہوا, اسے کوفے کی ہر گلی میں پوچھا گیا کیوں رو رہا. لوگ پوچھتے کیوں رو رہا ہے, یہ کربلا پڑھنی شروع کر دیا. آیا آپ نے عزت دیا, آپ نے ممبر دیا, اتنے مومنین سید غیر سید زمین پہ بیٹھ گئے, میں نے ممبر پہ بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیا. یوں کربلا پڑھنی آسان ہے. پتھروں کی بارش ہو رہی ہو, ماں ننگے سر کھڑی ہو, بہن تماچے کھا رہی ہو, بیٹیاں زمین پہ گر رہی ہوں, باپے کا سر نیزے پہ قرآن پڑھ رہا. اور 10 دن اکبر و عباس سننے والوں سنو, کیا حوصلہ تھا میرے ساتھ. میں اکثر کہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں جی سخت مصائب نہ پڑھا کرے, وہ مجلس میں آیا ہی نہ کرے, بڑی سخت ہے کربلا, اس سے کہیں سخت ہے شام. میں اس کے لیے ایک ہی جملہ کہا کرتا ہوں, بس اگر تم نے کربلا سنی نہیں جاتی, تم سے کربلا پڑھی نہیں جاتی, تم سے بازار شام نہیں سنا اور پڑھا جاتا, بس ایک جملہ سن لیا کرو, جس نے اکبر کی موت برداشت کر لی تھی, کچھ تو شام میں ہوا ہے جو اس کا جگر پھٹ گیا. اس مولا کی مدت امامت کا پہلا دن اور پہلا مسئلہ سگی پھوپھی نے پوچھا, جل کے مر جائیں یا باہر نکلیں. مولا سید الساجدین سے پوچھا گیا, مولا جب امامت ملی ہے سب سے زیادہ تکلیف, پہلی تکلیف کب آئی تھی؟ فرمایا دستار امامت ملنے کے بعد سجاد میں سب سے اذیت ناک لمحہ وہ آیا جب میں نے بغیر چادر کے ماں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. جب میری ماں کھا کے شفا کا برقع بنا کے کہہ رہی تھی سبحان ربی الاعلی. نماز علی کی بھی مشکل تھی, نماز مولا حسین کی بھی مشکل تھی. مولا علی کی نماز کوفے کے مصلی پہ, حسین مولا کی نماز کربلا کی پہ. اے مولا حسین ہم تیرے نوکر عزادار معافی مانگ کے کہتے, تپتی ہوئی ریت میں سجدہ کرنا آسان ہے, جلے ہوئے خیموں کی راکھ پہ سجدہ کرنا بڑا مشکل ہے. پانچ کی 5 مجلسوں میں صرف سجاد کی دردی سنو گے. کوئی ایک دفعہ قتل ہوا ہے یہ حسین کا بیٹا, ہر موڑ پہ قتل ہوا. میں اگلا جملہ کہنے لگا جو ماتم کے لیے تیار ہو, عباس سے زیادہ بہادر تھے سجاد. جس نے نہیں ہائی کی میں تمہارے لیے جملہ کہنے لگا ہوں, سجاد کی جگہ عباس ہوتے پہلے ہی موڑ پہ مر جاتے. یہ طاقت امامت تھی جو ہر بازار سے گزرے, ہر گلی سے گزرے, ہر چوک سے گزرے. کوفہ کے صدر دروازے پہ ایک سپاہی کھڑا تھا جس نے حسین کے سفیر مسلم کو کوفے میں داخل ہوتے دیکھا تھا. جب جناب مسلم بن عقیل کو دارالعمالہ کی طرف لے کے جا رہے تھے تو یہ بوڑھا دروازے پہ کھڑا تھا. اس نے مسلم بن عقیل کو جاتے دیکھا, ہاتھوں میں رسیاں تھی, پاؤں میں رسیاں تھی, ابرو کٹے ہوئے تھے, ہونٹ کٹے ہوئے تھے, منہ میں خون تھا, لیکن لوگوں نے لمبی لمبی رسیوں کے ساتھ گرفتار کیا تھا حسین کا سفیر. کوئی ڈرتا قریب نہیں جا رہا تھا, کوئی قریب نہیں جا رہا تھا, دور دور لوگوں کو ہٹا رہے تھے. قریب نہ جانا, یہ عقیل کا بیٹا ہے, قریب نہ جانا, یہ حسین کا سفیر ہے. کوفے میں کوئی سپاہی ڈرتا قریب نہیں آ رہا تھا. اس بوڑھے نے جاتے دیکھا, اس نے کہا صدقے ہاشمیوں تمہاری غیرت کے, یہ ہوتی ہے مردانگی, یہ ہوتی ہے جوانی. تو قیدی بھی ہے, تیرے ہاتھوں میں رسیاں بھی ہیں, لیکن پورے کوفے میں کسی کی جرت نہیں ہے وہ آ کے تیری کلائی پہ ہاتھ رکھ لے. اور تجھے لمبی رسیوں میں گرفتار کیا ہے تیرے ڈر کی وجہ سے. جس
نے مولا مسلم کی شجاعت کو داد دی, مردانگی کو داد دی. تھوڑے دنوں کے بعد اسی موڑ سے حسین کا سجاد گزرا, کمر جھکی ہوئی تھی, گردن میں خم تھا, کوئی دائیں سے دھکا دے رہا تھا, کوئی بائیں سے دھکا دے رہا تھا. اسی بوڑھے نے آ کے دیکھا, مولا سجاد کا کاندھا ہلایا, ہلا کے کہتا تعارف کروا کون ہے. فرمایا انا علی ابن الحسین, میں حسین کا بیٹا علی ہوں. کہنے لگا تھوڑا دیر پہلے یہاں سے عقیل کا بیٹا مسلم گزرا تھا, آنکھیں کھلی ہوئی تھی, سینہ چوڑا تھا, گردن اڑی ہوئی تھی, وہ ایسے مردوں کی طرح آ رہا تھا, کوئی ڈرتا قریب نہیں جا رہا تھا. تو امام بھی ہے, تو حسین کا بیٹا بھی ہے, تیری گردن میں جھکاؤ کیوں ہے, تیری کمر میں خم کیوں ہے؟ سجاد رو کے کہتے تو نے انصاف نہیں کیا, مسلم اکیلا آیا تھا, میرے ساتھ علی کی بیٹیاں بغیر چادر کے, تیری ساتھ حسین کی بہنیں بغیر رضا کے. حوصلہ میرا اللہ میرا اور آپ کا شمار ہو گئے رلانے والے. حسین کی ماں آپ پہ راضی ہو گئے. یہی وجہ تھی کہ مولا سید الساجدین جب پلٹ کے واپس کربلا آئے تھے, کربلا میں آگے مولا سجاد نے قبروں کے درمیان کھڑے ہو کے پہلا دعا پڑھا. فرمایا اکبر برچی کھانا آسان ہے, قاسم پوال ہونا آسان, اصغر گردن پہ تیر کھانا آسان ہے, اور کربلا کے باہر جا کے گرنا آسان ہے. یہ کہہ کے سجاد زمین پہ گر گئے, رو کے کہتے بابا حسین معاف کر دینا, تیرا ضربے کھانا آسان ہے. لاشیں اٹھنے شروع ہوئے, آواز آئی پمالی آسان, نیزہ آسان, برچی آسان, تیر آسان, پھر بتا مشکل کیا ہے؟ سجاد کی آواز آئی اٹھو قبروں سے میں تمہیں بتاؤں, زینب جیسی ماں 9 گھنٹے شرابی کے دربار میں بغیر چادر کے کھڑے رکھنا, یہ صرف حوصلہ ہے. کوفے کا پہلا موڑ, انہی دنوں کا مضمون پڑھو کیونکہ گزر رہے ہیں, 2 منٹ کی روایت سننا. گزر رہے ہیں کوفے سے آل محمد کا یہ قافلہ, ایک عورت اپنے گھر کی چھت پہ تماشا دیکھنے کے لیے بیٹھی, اپنی کنیز سے کہتی آئی تماشا دیکھنے کے لیے تھی, لیکن دل گھبرا گیا. کہتی مالکم کیوں؟ دیکھے کہتی یہ تو کہتے تھے باغی ہے. تو اسے کہا تجھے کیسے پتا چلا یہ باغی نہیں ہے؟ اسے کہا وہ سر دیکھ بھی قرآن پڑھا, کبھی سر بھی قرآن پڑھے. یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بیعت نہیں کی تھی, وہ 6 مہینے کا بھی بیعت نہیں کرتا تھا. سر گزرتے گئے یہ روتی گئی, سر گزرتے گئے یہ روتی گئی. ایک سر اس کے مکان کی چھت کے قریب سے, میں سر نہیں پڑھوں گا, میں نام نہیں پڑھوں گا, میں اس عورت کا جملہ پڑھوں گا, تم چیخ مار کے سمجھ جاؤ گے. اس نے سر کو دیکھا, اس نے منہ پہ ماتم کر دی, ایھا البدر تمام, اور 14ویں کا چاند, کاش تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہو. اکبر کے سر کے نیزے سے نیچے آواز آئی میری موت کی دعا نہ کر, ماں قاتل کے ساتھ آ رہی. تڑپ گئی, تڑپ کے اس نے زمین پہ دیکھا, سر نیزوں پہ کچھ مستورات ہیں جو اونٹوں پہ, اور اونٹوں کی رسی ایک مرد کی کمر کے ساتھ, اس کی گردن میں بڑا ہی وزنی توق ہے. اس توق کا ایک ٹکڑا آج بھی ہندوستان میں حیدرآباد دکن میں ہے. میں ہندوستان گیا, میں نے زیارت اتنا وزنی توق, اور وہ صرف توق نہیں تھا, اس کے اندر لوہے کی برچی, کمر میں گنگر, پاؤں میں بیڑیاں, ہاتھوں میں. وہ عورت دیکھ کے کہتی ہے اپنی کنیز سے, وہ مرد مجھے ان سروں کا کوئی رشتہ دار لگتا ہے. اسے جا کے پوچھ تو کون ہے, یہ سر تیرے کیا لگتے ہیں. کنیز نیچے بازار میں ڈرتی ڈرتی مولا سجاد کے قریب گئی, ہتھ کر گئی, کہتی
کہتی مولا سجاد کہتے میرا نام نہیں آتا، مجھے مسافر کہہ لے، میں ہتھکڑیوں کا کہتی نہیں ہوں، میں مشیت پروردگار کا کہتی ہوں۔ یہ دیکھ رہی مجھے اس سے خبر نہیں تو کون ہے، وہ چھت میں میری مالکن کھڑی ہے، وہ پوچھ رہی ہے تیرا نام کیا ہے؟ تو ان سروں کا کیا لگتا ہے؟ مولا سجاد کہتے ہیں اپنی مالکن سے کہ میرا پوچھنا تو نیچے بازار میں۔ اگلی سطر پڑھو گا تڑپ پڑھو گے چند قدم پیچھے کری میری مالکن نیچے بازار میں، تجھے نہیں پتا حسین اپنی کنیز وہ علی کی بیٹیوں سے قرآن پڑھتی رہی ہے، علی کی بیٹیوں کی کنیز بازار میں آئے، گھر کے اندر جا کر مالکن نہ دیکھ تماشا، وہ قیدی تجھے بازار میں بلا رہا ہے، دیکھ کر مر جاؤں گی جگر پھٹ جائے گا، اگر یہ قیدی قافلہ لے کے چلا گیا میں ساری زندگی روتی روتی مر جاؤں گی، اللہ جانے میرے دروازے کے آگے سے کون گزر گیا ہے، جلدی کر مجھے برقع دے، مجھے بازار میں جانا ہے۔ اس نے سر پہ چادر لی، لوگوں کے ہجوم سے ڈرتی ڈرتی سید الساجدین کے قریب آئی، قریب آگے کہتی ہے مسافر بلا تو نے لیا، میں گئی ہوں، بازار کا ماحول میرے کھڑے ہونے کے لائق نہیں ہے، مجھے زیادہ دیر کھڑے نہ کرنا، مجھے جلدی بتا دے تو کون ہے اور یہ سر تیرے کیا لگتے ہیں۔ مولا سجاد نے مدت کی جھکی ہوئی اپنی کمر کو سیدھا کیا، اپنے سر سے اپنے سفید بالوں کو ہٹایا، ہٹا کر میرا پتہ بعد میں پوچھنا، پہلے تو بتا تم مال کے اشتر کی بیٹی ریحانہ ہے؟ جب مال کے اشتر کی بیٹی کا نام آنا تھا رو کے کہنے لگی حال انت مال کے اشتر، کیا تم مال کے اشتر کو جانتا ہے؟ فرمایا میں اسے چچا کہہ کے بلاتا ہوں، رو کے دیو میرے باپ کو چچا کہنے والا تو کوئی حسین کا سجاد ہے؟ آواز آئی مجھے پہچان، میں حسین کا بیٹا ہوں، رو کے دی میں نے تجھے مدینے میں دیکھا تھا، تجھے تو آل محمد بڑا پیار کرتے تھے، تیرے سر کے بال سفید کیوں ہو گئے؟ مولا آپ کی کمر کیوں جھک گئی؟ اتنا جملہ کہنے کے بعد اس نے یوں سروں کو دیکھا، دیکھ دی اگر تو سجاد ہے پھر بتا یہ کون ہے؟ آواز آئی پہلا سر میرے باپ حسین کا، وہ سر میرے علی اکبر کا، یہ ایک ایک سر کے نیچے سے گزرتی گئی، آخری سر پہ جا کے اس کی نظر اونٹ میں پڑی، یہ روتی ہوئی مولا سجاد کے پاس آئی، رو کے کہتی تجھے دادی زہرا کا واسطہ، اب یہ نہ کہنا کہ یہ زینب ہے۔ مولا سجاد کی آواز ہے جس سے قرآن پڑھتی رہی ہے، کوفے میں جو تیری معلمہ تھی یہ وہی علی کی بیٹی ہے۔ ریحانہ دوڑی آگے ہاتھ جوڑے، روکی کہتی نہیں پوچھتی کہ چادر کہاں گئی، نہیں پوچھتی رسیاں کیوں پہنی، مجھے بتا عباس کہاں ہے، وہ ساتھ کیوں نہیں آیا،